السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے اتوار کو غیر ملکی ایئر لائنز سے کہا ہے کہ وہ کابل سے آنے اور جانے والی تجارتی پروازیں دوبارہ شروع کر دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کے ہوائی اڈے پر مسائل حل ہو چکے ہیں اور یہاں کام تسلی بخش انداز میں ہو رہا ہے۔ دارالحکومت پر طالبان کے قبضے کے بعد دسیوں ہزاروں غیر ملکیوں اور متاثرہ افغانوں کے ہنگامی انخلاء کے تناظر میں کابل کے ہوائی اڈے کو تمام تجارتی پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ طالبان وزارت خارجہ کے نئے مقرر کردہ ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ اب کابل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسائل حل ہو چکے ہیں اور ہوائی اڈہ ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے مکمل طور پر کام کر رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے غیر ملکی ایئر لائنز کو فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کے مطالبے پر فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ترجمان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پی آئی اے اسلام آباد سے کابل جانے والی کمرشل پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن زمینی حالات ابھی بھی دشوار ہیں اور آپریشن شروع کرنے کے لیے انشورنس کی شرحیں بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان نے افغانستان سے تازہ پھلوں کی درآمد پر عائد 17% سیلز ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان بین الاقوامی برادری پر مسلسل زور دیتا آ رہا ہے کہ افغانستان میں اقتصادی بحران سے بچنے کے لیے عالمی برادری کو نہ صرف اس کی اقتصادی امداد بحال کرنی چاہیے بلکہ طالبان سے بھی رابطے قائم کرنے چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خزانہ نے بھی حال ہی میں بعض بین الاقوامی امدادی تنظیموں کو افغانستان میں انسانی بنیاد پر افغان عوام کو امداد فراہم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ کے ایک بیان کے مطابق امریکہ عالمی مالیاتی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر افغانستان میں زرعی سامان، ادویات اور دیگر وسائل کی فراہمی کے لیے کام جاری رکھے گا۔ لیکن امریکہ نے واضح کیا کہ بعض طالبان رہنماؤں اور حقانی نیٹ ورک پر واشنگٹن کی طرف سے عائد تعزیرات برقرار رہیں گی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق پاکستان نے افغان طلباء کو 100 وظائف اور افغانستان کو 100 ملین روپے امدادی سامان کی پیشکش کی ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو نے طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چینی رہنماؤں نے 200 ملین یوان مالیت کی اشیاء کے ساتھ افغانستان کے لیے مدد میں تیزی لانے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان حکومت کے قائم مقام نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر نے اتوار کو الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے تاجکستان پر افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ برادر نے کہا کہ تاجکستان ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ایک روز قبل آئی ای اے کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر کہا تھا کہ آئی ای اے نے ہزاروں جنگجوؤں کو افغان صوبے تاخار میں بھیجا ہے جو تاجکستان سے ملحق ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ تاجک صدر امام علی رحمان نے دہشت گرد گروہوں کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے افغانستان کے ارد گرد ایک سیکیورٹی بیلٹ بنانے کی ایک تجویز اس مہینے کے شروع میں دی تھی۔ رحمان شنگھائی تعاون تنظیم اور اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کے مشترکہ سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جو افغانستان میں حالیہ پیش رفت کے بارے میں تھا۔ ناروے کی پناہ گزین کونسل کے سیکرٹری جنرل جان ایگلینڈ جو اس وقت افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ افغانستان کی معیشت کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ نقدی کی کمی کی وجہ سے باقاعدہ بینکاری نظام کسی بھی دن ختم ہو سکتا ہے۔ اگر معیشت فعال نہیں رہتی تو بنیادی سہولیات بھی کام نہیں کریں گی
اور انسانی ضروریات اور بھی بڑھ جائیں گی۔ سخت سردی آنے اور درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے سے پہلے ہمیں زندگیاں بچانے کے لیے انتہائی تگ و دو کرنا ہوگی۔ آنے والے ہفتوں میں لاکھوں بے گھر افراد کو فوری طور پر پناہ گاہ، گرم کپڑوں اور خوراک کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کو معیشت کو مستحکم کرنے، مناسب عوامی خدمات کے لیے فنڈز کی فراہمی اور لیکویڈیٹی کے بحران سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر ایک کثیر الجہتی معاہدہ کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر افغان عوام کی حمایت جاری رکھنے کے ان کے وعدے حقیقی نہیں ہوں گے۔ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں طالبان نے مبینہ اغواکار کی لاش کرین کے ذریعے سر عام ایک چوراہے پر لٹکا دی، جس کے بعد یہ خدشات زور پکڑ رہے ہیں کہ طالبان اب بھی اپنے سابقہ دور حکومت میں کی جانے والی سفاکانہ کارروائیوں کا تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ 15 اگست کو کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد عالمی برادری نظر رکھے ہوئے ہے کہ کہیں طالبان 90 کی دہائی جیسے طرز حکمرانی دوبارہ بحال نہ کر دیں۔ حال ہی میں طالبان کے ایک بانی رکن نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے انٹرویو میں اندیا دیا تھا کہ وہ سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے جیسی سزائیں دوبارہ بحال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ اگر طالبان نے ایسا کیا تو انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے ان بڑھتے ہوئے واقعات کی بڑی وجہ افغانستان کی صورتحال ہے، جہاں طالبان کے کنٹرول کے بعد قندھار سمیت مختلف علاقوں میں چھپے ہوئے بلوچ علیحدگی پسند گروپ اور داعش کے سرکردہ افراد پاکستان واپس آ گئے ہیں اور ان لوگوں نے زیادہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور گزشتہ روز ہونے والی ایک کارروائی کے دوران داعش بلوچستان کے مقامی امیر ممتاز عرف پہلوان کو ایک آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سندھ کابینہ نے گزشتہ ہفتے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن (KMC) کو بجلی کے بلوں کے ذریعے کنزروینسی اور فائر ٹیکسز کی وصولی کے لیے بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کے ساتھ MOU پر دستخط کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے تحت اب بجلی کے بلوں میں KMC کا ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اس تجویز پر شہریوں، وفاق میں برسر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں اور گورنر سندھ سمیت دیگر حلقوں کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں 90% پیٹرول پمپ بند ہو گئے ہیں۔ پیر کو برطانیہ کے شہروں میں پیٹرول پمپ پیٹرول کی عدم دستیابی کی وجہ سے بند ہیں۔ تیل لانے والے ٹرکوں کی قلت نے یہ بحران پیدا کیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں کھانے پینے کی اشیاء سمیت سبھی چیزوں کی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت نے قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں اور کروڑوں پاؤنڈز خرچ کیے ہیں تاکہ پیٹرول اور اشیائی ضرورت کی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ بھارت کی نریندر مودی حکومت کی جانب سے متنازعہ زرعی قوانین کی منظوری کو 1 سال مکمل ہونے پر 40 سے زائد کسان تنظیموں کے مشترکہ محاذ سمیکت کسان مورچہ کے زیر اہتمام 27 ستمبر بروز پیر کی جانے والی ایک روزہ ملک گیر ہڑتال سے مختلف علاقوں میں معمول کی زندگی متاثر رہی۔ ہڑتال کا سب سے زیادہ اثر پنجاب، ہریانہ، مغربی اتر پردیش، مغربی بنگال، کیرالہ اور اڑیسہ میں نظر آیا۔ دارالحکومت دہلی کو ہڑتال سے مستثنی رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی ہڑتال کا اثر رہا اور کئی علاقوں میں ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ کسان تنظیموں اور حکومت کے درمیان مسئلے کو حل کرنے کے لیے 11 ادوار کی بات چیت ہو چکی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ مرکزی وزیر زراعت نے مذاکرات سے مسئلے کو حل کرنے کی ایک بار پھر اپیل کی ہے۔ جرمنی میں اتوار کو ہونے والے عام انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق سوشل ڈیموکریٹس اور سابق چانسلر
اینگلا مرکل کے ایک قدامت پسند جماعتوں کے اتحاد کے درمیان حکومت سازی کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پیر کو سامنے آنے والے غیر حتمی نتائج کے مطابق سوشل ڈیموکریٹس 25 سے 26% نمائندگی حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جبکہ قدامت پسند جماعتوں کے اتحاد کرسچن ڈیموکریٹک یونین اور کرسچن سوشل یونین نے معمولی فرق سے لگ بھگ 24% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ گرین پارٹی 14% کے قریب ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر ہے۔ سوشل ڈیموکریٹس کی جانب سے چانسلر کے امیدوار اولاف شولز اور ان کے حریف قدامت پسند جماعتوں کے مشترکہ امیدوار آرمن لاشٹ حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دونوں ہی امیدوار اتحادیوں کو ساتھ ملانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ حکومت سازی کے لیے جہاں سیاسی جماعتوں کے درمیان سخت جوڑ توڑ کا عمل شروع ہو گیا ہے، وہیں اینگلا مرکل قائم مقام جرمن چانسلر کے طور پر خدمات انجام دیتی رہیں گی۔ امریکی ایوان نمائندگان آج پیر کے روز $1 ٹریلین کے انفراسٹرکچر بل پر بحث کا آغاز کرے گا، جس کے بعد جمعرات کو اس بل پر ووٹنگ ہوگی، جو صدر بائیڈن کے ملکی ایجنڈے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے ان تاریخوں کا اعلان اتوار کے روز ڈیموکریٹک قانون سازوں کو ایک خط اور ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کیا۔ ABC نیوز کے شو دس ویک میں نینسی پیلوسی نے کہا کہ ہم اس ہفتے اس بل کو منظور کرا لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس بل کو ایوان کے فلور پر اس وقت تک غور کے لیے پیش نہیں کریں گے جب تک اس کی منظوری کے لیے کافی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے پیر کے روز سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ بات انتظامیہ کے 2 سینئر عہدیداروں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائی ہے۔ سلیون سعودی عرب کا دورہ کرنے والے انتظامیہ کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہوں گے۔ فوجی ذرائع کے مطابق اب جبکہ یمن کے اہم شہر معارب پر قبضے کی لڑائی شدت پکڑ رہی ہے، کم از کم 50 حوثی باغی اور یمن کی حکومت کے حامی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک فوجی ذریعے نے AFP کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں معارب کے مغرب میں زیادہ تر اتحاد کے فضائی حملوں میں 43 حوثی باغی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دوسرے ذریعے نے بتایا کہ لڑائی میں ان کے کم از کم 7 وفادار ہلاک ہو چکے ہیں۔ صحت سے متعلق فلسطین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اتوار کی الصبح پورے مغربی کنارے میں عسکریت پسند گروپ حماس کے خلاف متعدد چھاپے مار کر گرفتاریاں کی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مسلح جھڑپیں 2 مقامات پر ہوئیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے 4 ارکان کا تعلق اس کے فوجی ونگ سے تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ 2 فوجی فائرنگ میں شدید زخمی ہوئے ہیں، اور اس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امکان ہے کہ وہ فوجی اپنے ہی فوجیوں کی فائرنگ کا حادثاتی طور پر شکار ہوئے تھے۔ مغربی کنارے میں حالیہ مہینوں میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ان امریکیوں پر جو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کے بوسٹر خوراک لگوانے کے اہل ہیں، زور دیا ہے کہ وہ ویکسین کا بوسٹر انجیکشن لگوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویکسین نہ لگوانے والوں سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی ویکسین لگوا لیں۔ صدر کا یہ پیغام بیماریوں سے بچاؤ اور تحفظ کے امریکی مراکز CDC کی جانب سے مخصوص افراد کے لیے بوسٹر خوراک لگوانے کی منظوری کے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آیا۔ CDC کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ معمر اور کمزور قوت مدافعت رکھنے والے ایسے افراد جنہیں فائزر کی ویکسین لگوائے 6 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، وہ ویکسین کی بوسٹر خوراک لگوانے کے اہل ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں صدر بائیڈن نے کہا کہ منظوری کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 6 کروڑ امریکی فائزر ویکسین کی دوسری خوراک لگوانے کے 6 ماہ گزر جانے کے بعد بوسٹر شاٹ کے اہل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح شروع میں ویکسین مفت لگائی گئی تھی، اسی طرح بوسٹر خوراک بھی مفت اور آسانی سے دستیاب ہے۔ امریکہ میں صحت عامہ کے نگراں ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے جمعرات کو 65 برس یا اس سے زائد عمر کے امریکی شہریوں کے لیے فائزر ویکسین کے بوسٹر شاٹس کی منظوری دی تھی۔
امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی ریسورس سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اب تک کورونا ویکسین کی 6 ارب خوراکیں لگا دی گئی ہیں۔ سینٹر کے مطابق ہفتے کی دوپہر تک دنیا بھر میں 6 ارب سے زائد افراد کو ویکسین کی کم سے کم ایک خوراک لگ چکی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 27,500 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں وبا سے مزید 42 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔